من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ناظرین کرام، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی شاعر الہی کی تعظیم کرے گا، الہی شاعر کی تعظیم کرے گا، یہ اس کے دلوں کے تقوی کی علامت ہے، یہ اس کے دلوں کے تقوی کا نتیجہ ہے۔ ہم آج انہدام جنت البقیع کی 97ویں برسی کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 97 برس پہلے یعنی 8 شوال 1344 ہجری کو یہ روضے منہدم ہوئے تھے۔ اس روضے میں جنت البقیع میں ہمارے 4 معصوم اماموں کی قبریں ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے علاوہ متعدد قبریں ہیں۔ مولا امیر المومنین کی والدہ کی قبر، مولا عباس کی والدہ کی قبر، ازواج پیغمبر کی قبر، رسول اللہ کی پھوپھیوں کی قبر، رسول کے چچا کی قبر، اصحاب کبار کی قبر، رسول کے فرزند جناب ابراہیم کی قبر، یہ تمام قبور ہیں اور حسب حیثیت سب کے اوپر گنبد و بارگاہ تھے۔ لیکن چند سوالات جو ہم سے کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کیا قبروں کے اوپر گنبد و بارگاہ بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو جنت البقیع میں پہلی بات یہ ہے کہ جنت البقیع میں 5ویں صدی ہجری سے گنبد و بارگاہ تعمیر ہوئے، لیکن اس سے پہلے کا اگر آپ دیکھیں کہ قبروں کے اوپر گنبد و بارگاہ یا قبروں کے اوپر کسی طرح کا کوئی شامیانہ یا کسی طرح کا کوئی سائبان، یہ آپ کو اس سے پہلے بھی مل جائے گا۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ مکے واپس آئیں اپنے وطن میں، تو نہ اپنے گھر میں قیام فرمایا، نہ مسجد الحرام میں قیام فرمایا، نہ کعبے میں قیام فرمایا، نہ کسی کے گھر پہ قیام فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پر شامیانہ لگاؤ، میں وہیں پر قیام کروں گا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ قبروں پہ سائبان، قبروں پہ سایہ کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ سنت رسول ہے۔ دوسرا جو سوال کہ کیا قبروں پہ جانا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی بھی پانی کا احترام اس طرح سے صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پانی زمزم ہو تو اس کا احترام ضروری ہے۔ کسی بھی عمارت کا احترام قابل قبول نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کعبہ یا مسجد ہو تو اس کا احترام قابل قبول ہے۔ اسی طریقے سے ہر قبر کا احترام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی قبر اولیاء خدا کی ہے تو اس کا احترام ضروری ہے۔ اور یہ روایت جسے بحار الانوار میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلے، تھوڑی دیر انتظار کیا، رات کی تاریکی ہے، امیر المومنین آئے، ان کا ہاتھ پکڑا، میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ جنت البقیع میں آئے، اہل بقیع کو سلام کیا اور اہل بقیع کو سلام کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد آپ ابوا گئے جہاں پر آپ کی والدہ جناب آمنہ کی قبر تھی، اور اسی طریقے سے آپ مسجد النبوی کے پاس جہاں پہ آپ کے والد جناب عبداللہ کی قبر ہے وہاں پہ بھی گئے۔ اس واقعے کو جب جناب ابوذر نے دوسرے روز اصحاب کرام کے مجمع میں بتایا تو بعض اصحاب نے کہا کہ ابوذر جھوٹے ہیں، ہم پیغمبر سے پوچھیں گے کہ پیغمبر کیا جنت البقیع گئے تھے، پیغمبر کیا اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تھے، پیغمبر کیا اپنے والد کی قبر پہ گئے تھے۔ جب یہ لوگ پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ ابوذر نے آپ کے اوپر الزام رکھ دیا، آپ کی طرف جھوٹی نسبت دے دی، تو جناب پیغمبر اسلام نے نہ یہ کہا کہ ابوذر نے سچ کہا، نہ یہ فرمایا کہ ابوذر نے جھوٹ کہا، بلکہ پیغمبر کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ زمین نے ایسا کوئی بوجھ نہ اٹھایا اور آسمان نے کوئی ایسا سایہ نہ کیا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا کہ ابوذر جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اب جناب ابوذر کے حوالے سے یہ ہے کہ پیغمبر خود جاتے تھے، متعدد روایتیں ہیں کہ خود پیغمبر اسلام جنت البقیع میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے
کہ ہم بقی میں آئیں؟ ظاہر سی بات ہے، پیغمبر کو کون حکم دے گا؟ پیغمبر کائنات میں سب سے افضل ہیں، تاریخ آدم و عالم میں سب سے افضل ذات کا نام پیغمبر اسلام ہے، ان کو کون حکم دے سکتا ہے؟ ان کو حکم دینے والا ان کا خدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں بقی میں جاؤں اور اہل بقی کو سلام کروں، ان کے لیے استغفار کروں، اور یاد رکھنا بقی سے 70,000 لوگ محشور ہوں گے جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح منور ہوں گے، اور وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ پیغمبر کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے، خود اہل سنت کی روایات میں ہے اور شیعہ روایات میں ہے کہ جب فلسطین پر مسلمانوں نے دوسرے دور خلافت میں فتح حاصل کی تو خلیفۃ المسلمین یعنی خلیفہ ثانی خود فلسطین گئے، اور جب وہ فلسطین گئے تو وہ قبروں پہ بھی گئے جو انبیاء کی قبریں تھیں، وہ قبروں پہ بھی گئے جہاں پہ انبیاء کی قبریں تھیں، حتیٰ کہ وہ ملتا ہے وہاں پہ ایک مسجد ہے جو انہی کے نام پہ مسجد عمر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گئے اور قبروں پہ گئے، یعنی جہاں سیرت رسول ہے وہیں سیرت شیخین میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، کیونکہ جہاں شیعوں کے 4 اماموں کے روضے کو منہدم کیا گیا ہے، وہیں اہل سنت کے امام مالک جن کی فقہ ہے، جن کی فقہ کے حساب سے ایک فرقہ ہے فرقہ مالکی، ان کی بھی قبر جنت البقیع میں تھی جسے منہدم کر دیا گیا۔ لہذا یہ مسئلہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، اسے اختلاف اس کو ہوا نہ دی جائے کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آل سعود نے جدہ میں جناب حوا کی قبر کو منہدم کر دیا۔ جناب حوا صرف شیعوں کی والدہ نہیں تھی، جتنے انسان ہیں سب کی والدہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعوں کے دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ بشریت کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ انہدام ہوا، یہ حادثہ رونما ہوا 8 شوال 1344 ہجری کو، تو اس کے بعد جب یہ خبر پوری دنیا میں نشر ہوئی ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہے، تو جہاں ایران میں مرحوم آیت اللہ مجاہد سید حسن مدرس رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا نام ملتا ہے، اس کے علاوہ مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم کا نام ملتا ہے، وہیں پر ہندوستان میں بھی یہ نام ملتے ہیں کہ یہاں پر سرکار نجم الملت، سرکار ناصر الملت، اور اس کے بعد سرکار سعید الملت کا بھی نام ہے، اور اس کے علاوہ مفتی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کا نام ہے، اسی طرح سے علماء فرنگی محل کا بھی نام ہے۔ خود مرحوم آیت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقالے میں لکھا کہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ ہمارا بچپنا تھا، ہمیں یاد ہے کہ ہم اسی جنت البقیع کے انہدام کے بعد شیعہ سنی اتحاد کی مجلسیں ہوتی تھی، میٹنگ ہوتی تھی، جلسے ہوتے تھے، کبھی اہل سنت ہمارے یہاں آتے تھے، کبھی ہم اہل سنت کے یہاں جاتے تھے، سب لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، آل سعود برباد، چراغ دین محمدی روشن باد۔ لہذا اس کے اوپر پہلے روایت یہ بھی ہے اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے انگریزوں نے اس کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن پھر بعد میں جب مجبور ہو گئے تو انہوں نے اجازت دی، اور خود مولانا محمد علی جوہر نے بھی آ کر پہلے یقین نہیں کیا، لیکن جب وہ حج کے اوپر گئے اور حج سے واپسی کے بعد دلی کی جامع مسجد میں وہ تاریخی تقریر کی ہے جس میں انہوں نے آل سعود کی کھل کر مذمت کی ہے۔ لہذا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جنت البقیع کے احتجاج، بلکہ یہ ہمارا جب سے یہ منہدم ہوا ہے 97 سال سے ہم بلکہ تمام عالم اسلام، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، سب مل کر آل سعود کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ آل سعود نے صرف شیعوں کا دل نہیں دکھایا ہے بلکہ مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ اور آپ دیکھیے یہی وہ فکر ہے کہ جس نے سامرہ کے اوپر حملہ کیا، 2 بار حملہ کیا سامرہ کے اوپر، اور ابھی یہ جو فکر ہے یہی فکر ہے جس نے ابھی کل شام میں موجود خلیفہ اموی عمر ابن عبدالعزیز کی بھی قبر پہ حملہ کیا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے کہ ادھر
انہدام جنت البقیع کی تاریخ آ رہی ہے، 8 شوال آ رہی ہے، اور اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں، اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں، یہ سوچی سمجھی سازش ہے، یا تو اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ یہ سب ڈال دو کہ شیعوں نے اس کا انتقام لیا ہے، یا تو یہ کہ جان لو ابھی بھی ہم پاور میں ہیں اور ہم ابھی بھی تمہیں دھمکا رہے ہیں کہ ہم ابھی اور روضے تمہارے منہدم کر دیں گے۔ جس طرح سے ہم جب اموی بادشاہ کے روضے منہدم کر سکتے ہیں تو ہم ہاشمی خلفاء کے بھی روضے منہدم کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے، لاک ڈاؤن ہے، تمام شیعان اہل بیت، تمام محبان اہل بیت، تمام مسلمانوں سے، عالم اسلام سے، تمام فرزندان توحید سے گزارش ہے، گھروں میں رہیے تاکہ محفوظ رہیے، حکومت اور اطباء کے احکام کی پابندی کریے، ان کی ہدایات کی پابندی کریے، لیکن سوشل میڈیا یا جس طرح سے بھی ممکن ہو اس طرح سے آپ احتجاج کریے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔